شیخ مرتضی انصاری بہت بڑے مجتہد تھے، ان کو مجدد اصول اور مجدد فقہ کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جتنا اصول ہمارا چل رہا تھا، فقہ چل رہی تھی، اس میں کئی ایسی چیزیں بھی تھیں کہ علماء بحث کرتے تھے اور 5-4 مہینے کے بعد کہتے تھے اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ایسی ساری چیزیں نکال دی۔ بعض کام بہت مشکل تھے انسانوں کے لیے اس وقت، تو چونکہ عرب میں لوگ مسلمان تھے، یا ماشاءاللہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کے لیے ضروری قرار دیا جائے کہ جب بازار میں آپ جاتے ہیں چیز خرید کریں، یہ چینی جو آج کل مہنگی مل رہی ہے وہ خرید کرنے گئے ہیں، تو عربی میں باقاعدہ صیغہ پڑھیں، عربی میں آپ صیغہ پڑھیں، عربی میں وہ جواب دیں، یہ شرط وہ شرط فلاں شرط فلاں شرط۔ انہوں نے ان تمام چیزوں کو جو ہے روایات معصومین کی روح سے جو ہے وہ سارے کے سارے چیزوں کو ختم کیا ہے، اور بے نکالی ہے، بے معطات، کہ ہم جو لینا دینا کرتے ہیں، ہاں بھائی فلاں چیز آپ کے پاس ہے کیا قیمت ہے، کچھ کمتی کرو۔ جیسے ہمارے خواجہ شیعہ فیڈریشن والے یہ لفظ بولتے ہیں، کچھ کمتی کرو۔ اب ٹھیک ہے جی اتنی بھیج دیں، یہی کافی ہے، یہی پیسے دے دیں، سارا وہ چیز جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں بے معطات۔ اور البتہ انہوں نے کہا ہے کہ شادی بیاہ کے سلسلے میں احتیاط ہونی چاہیے، اس میں پوری کی پوری انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، احتیاط کرے، پورا صیغہ نکاح کا اس طرح پڑھے۔ تو یہ احتیاط انہوں نے کی تھی، وگرنہ انہوں نے کہا تھا تمام چیزیں آپ خرید کر سکتے ہیں، خواہ کروڑ روپے کی چیزیں ہوں، خواہ 100 روپے کی چیزیں ہوں۔ تو ان کو مجدد مذہب سمجھا جاتا تھا، شیخ مرتضی انصاری صاحب کو۔ یہ بہت بڑی شخصیت تھے، لیکن اتنی بڑی شخصیتیں صرف پڑھنے میں اچھی نہیں ہوتی، بلکہ عبادات میں اور اعمال میں بھی ان کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ شیخ صاحب بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے کوئی مال امام وغیرہ ہو۔ کہا کیا سب طالب علموں کی شادی یا غرباء فقراء کی مال امام کے ساتھ ہو گئی ہے، میری بیٹی رہ گئی ہے؟ ظاہر ہے کہ سب کی شادی تو ہم نے نہیں کرائی، تو اپنی بیٹی کی کیوں مال امام سے کرائے؟ حالانکہ عام طور پر خرچ کر دیا جاتا ہے کہ مال سادات کی ضرورت ہے، مال امام کی ضرورت ہے۔ تو کیسے یہ پورا ہوگا؟ کہنے لگے جی میں روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ میں نے درس پڑھانے ہیں، تو البتہ یہ ہے کہ میں نمازیں پڑھوں گا اجارے کی، آپ روزے رکھیں، پیسے آئیں گے تو اس سے ہی شادی کر لیں گے۔ عمل اتنا تھا، اور تہجد گزار بھی تھے، وہ صبح 2 گھنٹے اپنا اذان صبح سے پہلے اٹھتے تھے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ اصل میں یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سلسلہ اتنا وسیع ہے کہ احکام بھی ان کے لیے آسان کر دیے ہیں، باقی چیزیں بھی آسان کر دیے ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمہ، یا اللہ آپ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ تمام چیزیں اسی کے محتاط آ جاتی ہیں۔ تو رحمت وسیع ہے، وگرنہ اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ وہ جباریت کو زیادہ استعمال نہیں کرتا، دیکھتا رہتا ہے کہ اگر آدمی توبہ کرے۔ یہ شیخ صاحب کا جو میں نے واقعہ بیان کیا ہے، ڈاکو اکٹھے ہوئے، چور اکٹھے ہوئے نجف اشرف میں۔ چور ڈاکو تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا تو بڑا بنا ہوا ہے، ماہر بنا ہوا ہے اس خرابی کا، شیخ صاحب کی چوری کر کے آئے۔ تو وہ کہنے لگا شیخ صاحب کے پاس کیا ہوگا، کیا چیز کا؟ کچھ بھی اٹھا کے لائے، ایک آدھ کتاب اٹھا کے لائے۔ چنانچہ کیا ہوا، وہ جب جانا چاہتا ہے وہاں نجف اشرف کے پرانا جو اس کا نجف اشرف کا سلسلہ تھا، حضرت مولانا تو 20 سال رہ کر آئے ہیں، پرانے سلسلہ میں 2 چیزیں اوپن تھی، ایک چھتیں، ایک چھت پر آپ چلے جاتے بڑے آرام سے، دوسری چھت تیسری چھت پورا آپ شہر جو ہے گھوم لیں۔ دوسرا کنویں، ایک کنویں میں چلے جائیں، ایک کنویں کا رب دوسرے کے ساتھ ہے، تیسرے کے ساتھ ہے، چوتھے کے ساتھ ہے، آپ گھومتے رہیں کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکے گا۔ وہ چھت پر تو چڑھ گیا، اب آنا چاہتا تھا شیخ صاحب کے گھر میں۔ عام طور پر لوگوں نے دروازے لگائے ہوئے ہیں، لیکن شیخ صاحب کا دروازہ چھت پر نہیں تھا۔ لیکن جب اس نے آنا چاہا تو دیکھا تو سامنے شیر کھڑا ہوا ہے۔ پہلے پریشان ہوا، کہنے لگا کوئی چڑیا گھر تو نہیں ہے کہ یہاں شیر کھڑا ہوا ہو، یا شیخ صاحب نے شیر تو نہیں پال کے رکھے۔ پھر دوبارہ کوشش کی تو دیکھا پھر شیر ہے، تو پریشان بھی ہوا، کہنے لگا ہے بھی شیر، میں نے جب دوستوں کے سامنے کہوں گا تو میرا مذاق اڑائیں گے کہ شیخ صاحب کے گھر میں کہاں سے شیر ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر یہ ہوا
کہ وہ چلا گیا. اس نے کہا, سب نے مذاق اڑایا اس کا, کہنے لگا جھوٹ بولتا ہے تو, شیخ صاحب کے گھر میں شیر کہاں سے آیا ہے, کچھ چڑیا گھر انہوں نے بنایا ہوا ہے. خیر وہ دوسرے دن پھر گیا. جب دوسرے دن پھر گیا تو شیخ صاحب اسی طرح پریشان ہوا, تو شیخ صاحب نے کمرے کے اندر سے نام لے کر آواز دی کہ آ جا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ علم کے ساتھ عبادت تھی جس کی وجہ سے وہ آواز دے رہے ہیں. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اوپر کوئی شخص آیا ہے اور وہ اپنی گویا کہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ سب سے بڑا میں ہوں, اس کام یہ کر سکتا ہوں. جب آیا تو حضرت شیخ صاحب نماز میں مشغول تھے. 2-4 منٹ کھڑا رہا, دیکھا کہ دری ہے جس پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مصلی بچھا ہوا ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, 3-4 کتابیں ہیں, ایک چھوٹی سی چوکی جو ہے وہ آگے رکھی ہوئی ہے. 3-4 منٹ کے بعد وہ بھی اسی جگہ سجدہ میں گر گیا, اور وہ اتنا اچھا بنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام گناہ اس کے معاف کر دیے. بعد میں وہ شیخ صاحب کا باقاعدہ شاگرد بنا, اور شیخ صاحب کی کتاب کی شرح بھی اس نے لکھی. تو گویا کہ در حقیقت یہ شیخ صاحب نے قوم پر بھی یہ احسان کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ آدمی بھی ٹھیک ہو گیا. یہ اصل یہ ہے کہ علم بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ عبادت بھی ہے.